بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستو، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 2-3 دن سے ایک واقعہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے بڑی تیزی سے۔ اڑنے کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، میرے خیال سے تقریباً میرے سوشل میڈیا کے جتنے ممبر ہیں وہ ان سے واقف ہوں گے، اور میڈیا پہ بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے، اور ہمارے سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں ان لوگوں نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور ماشاءاللہ سے ہمارے سوشل میڈیا کے دوستوں کی محنت رنگ لائی، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا وہ گرفتار ہو گئے، اور یہ مسئلہ انٹرنیشنل لیول تک پہنچ گیا، اور ماشاءاللہ سے اس اونی کو کراچی کے اینیمل کیئر سینٹر تک پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کے لیے آرٹیفیشل نیم کا بندوبست بھی ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ واقعات اکثر عید الاضحیٰ کے موقع پر رونما ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ لبرل مسلم ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے، ہندو ہو گئے، کرسچن اور عیسائی، یہ لوگ بعض اوقات تنقید کرتے ہیں، اکثر یہ تنقید کرتے ہیں کہ اسلام بڑا بے رحم دین ہے، یہ جانوروں کو بے رحمی سے قتل کرتے ہیں، ان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں کچھ سوالات لائے ہوں، ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی حقوق دیتا ہے، اپنے رائٹس انسانوں کو پرووائڈ کرتا ہے، اینیمل کو بھی یہ رائٹس پرووائڈ کرتا ہے، جانوروں کو بھی یہ اپنے حقوق پرووائڈ کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک ثبوت دینا چاہوں گا۔ سنن نسائی میں حدیث 4451 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی نے ایک چڑیا کو بھی بے مقصد بے فائدے قتل کر دیا تو بروز محشر وہ چڑیا اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کے خلاف شکایت کرے گی کہ اس بندے نے مجھے بے گناہ قتل کیا ہے، بے گناہ بے فائدے اس نے مجھے مارا ہے۔ یہ ایک حدیث ہوگی۔ دوسری حدیث کا حوالہ میں آپ لوگوں کو بخاری شریف سے دینا، بخاری میں 2365 نمبر حدیث ہے، آپ لوگوں کو اسکرین پر دیکھ بھی رہا ہوگا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت کو صرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب ملے گا، چونکہ اس نے اس بلی کو اتنی دیر تک باندھا ہوگا کہ وہ بھوک سے مر گئی، تو وہ بھوک ہی، وہ جانور ہی، وہ بلی ہی اس کی جہنم کا سبب بنے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے آلریڈی سے حقوق بیان کیے ہیں جانوروں کے بارے کا۔ میں دوسرا حوالہ دینا چاہوں گا، 2363 نمبر حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، راستے میں جا رہا تھا، اس کو بے حد پیاس لگی تھی، تو وہ کنویں میں اتر جاتا ہے اور خود پانی پی لیتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو ایک کتے کو پاتا ہے، اور وہ مٹی کو چاٹ رہا تھا وہ کتا، تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوگی، تو وہ دوبارہ کنویں میں اتر جاتا ہے اور موزے کو پانی سے بھر لاتا ہے اور اس کتے کو پانی پلا دیتا ہے۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کے اعمال کو تسلیم کر دیتا ہے۔ تو یہ ان کی پریکٹیکل پروف ہو گئی جو اسلام نے 1400 سال پہلے سب کو بتا دیے تھے۔ تو ویجیٹیرینز سے میرا یہ سوال ہے، ابھی ویجیٹیرین جو کہتے ہیں ہم ویجیٹیرینز ہیں، سبزی خور ہیں، صرف سبزی کھاتے ہیں، تو ابھی تو سائنٹیفک نئی ریسرچ بھی شائع ہو چکی ہے کہ جو لوگ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں ان کی باڈی میں ایسے ایسینشیل امینو ایسڈز کی، ایسے ایسینشیل پروٹینز کی کمی ہوتی ہے جو کہ ایک گوشت خور کے جسم میں پائی جاتی ہے، اس بندے کے جسم میں پائی جاتی ہے جو گوشت کو کھاتا ہے۔ تو یہ ابھی شائع ہو چکی ہے، ہمارے فائدے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ اور میرا ان سے دوسرا سوال یہ ہے، آیا آپ لوگ جو ویجیٹیبلز کو کھاتے ہو یہ لیونگ ہے کہ نان لیونگ؟ یہ بھی ایک جاندار ہے، جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو آپ لوگ بے رحمی نہیں کرتے، یہ بھی ایک جاندار ہے، آپ لوگ بھی پھر بے رحمی کرتے ہو۔ اور ابھی تو ریسرچ آئی ہے نہیں اس کے بارے میں بھی کہ پلانٹس میں بھی ایموشنز پائے جاتے ہیں، پلانٹ کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ایموشنز پائے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف کہتے ہیں ہم سائنس کے بلیور ہیں، مگر نہ یہ سائنس کے بلیور ہے، یہ کسی قسم کی چیز کے بلیورز نہیں ہیں۔ اگر یہ کسی ایکولوجسٹ کے ساتھ بیٹھ جائے، ایکو سسٹم کی جو اسٹڈی کرتا ہے اس کو ایکولوجسٹ کہتے ہیں۔ ایکو سسٹم ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے جس میں پودے بھی ہوتے ہیں جانور، اس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ ایکو سسٹم میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک پرے ہوتا ہے، دوسرا پریڈیٹر ہوتا ہے۔ پرے اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کا شکار کیا جاتا ہے، اور پریڈیٹر اس کو کہتے ہیں جو شکاری ہوتا ہے، اس کو پریڈیٹر کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نے ایکو سسٹم سے ان چیزوں کو ہٹا دیا تو ہم نے تو ایکو سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا، ایکو سسٹم کو تو ہم نے تباہ کر دیا۔ ایکو سسٹم میں پر رہ کیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس لیے حلال قرار دی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو، والسلام۔